جی ناظرین السلام علیکم۔ اور اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو پاکستان کے دور جس لمحے سے پاکستان گزر رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دور ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم ایک تاریخی موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اسی طرح کی کیفیت ہے۔ حالانکہ یہ جملہ بعض اوقات محاورتاً ہماری تاریخ میں بولا جاتا ہے، لیکن آج کل جو صورتحال ہے، جس طرح جو جنگ و جدل کا ماحول بنا ہوا ہے سارے ملک میں، اس سے واقعی یوں لگتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم مختصر الفاظ میں بات کریں تو یہ بنیادی طور پر جمہوری قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ جمہوری قوتیں وہ جو آئین اور پارلیمان کی بات کرتی ہیں، اور غیر جمہوری قوتیں جو آئین اور پارلیمان کے خلاف چلنا چاہتی ہیں۔ اب دلچسپ بات اس مرحلے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ نہیں بھی کھڑی تو کم از کم آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے نیوٹرل ہونے پر اکتفا کر رہی ہے۔ دوسری جانب جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا سمبل ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بن چکے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو غیر جمہوری اقدامات پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی ہر ممکن کوشش ہے کہ فوج اس وقت کوئی انٹرونشن کرے اور آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر کسی طرح ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دے۔ حرص اقتدار ہے یا ہوس اقتدار، لیکن یہ جنگ جو ہے بڑی دلچسپ بھی ہے اور ڈیمیجنگ بھی ہے۔ اس کے دو طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کو اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے نقصان ہو رہا ہے، دوسرا عوام کا بھرکس نکل گیا ہوا ہے۔ ان کی حالت زار پر کسی کو توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسائل شہباز گل، عمران خان کی سٹیٹمنٹ، شہباز شریف نے یہ کر دیا اور پھر فواد چودھری نے یہ بیان دے دیا، فلاں جلسے میں یہ ہوا، بریانی کی پلیٹوں کے ساتھ خان صاحب نے فوٹو سیشن کرایا، ان موضوعات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اگلا چیف کون ہوگا، کس کور کمانڈر کی کہاں تبدیلی ہو گئی، یہ ہمارے ٹاپ کے موضوعات بنے ہوئے ہیں۔ اصل موضوع جمہوریت میں عوام کی فلاح اور عوام کے مسائل، عوام کی بہتری، عوام کے ترقی اور انسانی حقوق ہوتے ہیں، جس کے اوپر نگاہ کرنے کی کسی کو بھی فرصت نہیں ہے۔ اور ہی طرح کی خبریں اور بریکنگ چل رہی ہیں، انہی میں سے چند خبریں جن کی وضاحت ضروری ہے اور ان پر بات کرنا ضروری ہے، اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں آرمی چیف کے ایشو کو متنازع بنا دیا ہے، اور کوئی بھی اب آرمی چیف آئے گا وہ متنازع ہی رہے گا، تو یہ بیان جب عمران خان صاحب نے فیصلہ آباد میں دیا اس کے بعد ساری ملک میں کوہرام مچ گیا۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی، باقی سیاسی قائدین نے بھی عمران خان کو برا بھلا کہا، سوشل میڈیا پر بھی خان صاحب کے لتے لیے گئے۔ تو خان صاحب ایسے موقعوں پر کیونکہ انہیں میڈیا میں زندہ رہنا آتا ہے تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ معافی کوئی دل سے معافی نہیں ہوتی، یہ بیسیکلی ایک اسٹریٹجی کا پارٹ ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ توجہ کسی اور طرف ڈال دو اور پھر بعد میں یہی کام کر لی۔ یہی آج ہونے جا رہا ہے۔ خان صاحب کی ٹویٹ سے یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب وضاحتیں دینے پر آ گئے ہیں، اور آج جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پشاور جلسے میں بتاؤں گا میرے خلاف یہ خوفناک پروپیگنڈا کون کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ فوج سے اپنی نگاہ ہٹا کر آج آصف زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا مذاق اڑائیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان کے نیم کالنگ کریں گے،
اور اس طرح ان کے خیال میں وہ جو پرانے والا بیان ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ ایک قدم آگے نہیں جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ایک قدم پیچھے جائیں گے۔ یہ ایک تو اس پہ بات کرنی ہے کہ آج پشاور جلسے میں خان صاحب کیا فرما سکتے ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں، ماضی میں ایسے مواقع پر انہوں نے کیا تاریخی یو ٹرن لیا۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے لیے مسلسل مشکلات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہ اپنے اون پر کر رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے عمران خان کے چیف آف سٹاف وہ بھی ہیں، اور وہ بھی گندی زبان، صحافیوں پہ الزام، بہتان تراشی میں کمال رکھتے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس کی ان کی طرف سے معذرت نہیں آئی۔ یہ 10 بجے صبح ٹویٹ کیا گیا، اور ٹویٹ خطرناک ہے، افواج پاکستان کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 6 سپٹمبر کی پریڈ منسوخ کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں ایک غلطی بھی اپروف کی، اچھا فیصلہ کیا گیا، ورنہ جوانوں کو ہنسنے سے روکنا اور نہ روکنے پر کوسار بھیجنا ذرا مشکل کام تھا۔ تو یہ وہی بات ہے جو شہباز گل نے کی، یہ وہی بات ہے جو عمران خان نے کی، وہی بات فواد چودھری صاحب ذرا کھل کر کہہ رہے ہیں۔ اس ٹویٹ کے بارے میں عموماً اگر کوئی ایسا ٹویٹ کر دیتا ہے تو اس کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، اور وہ اس ہیک اکاؤنٹ کے بعد معذرت کر لیتا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے مزید ٹویٹس بھی کیے گئے اور اس ٹویٹ پہ کسی قسم کی معذرت نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری ایک طرف خان صاحب وضاحتوں والی پالیسی بنا رہے ہیں، دوسری طرف اپنے سیکنڈ ان کمانڈ اور متوقع چیف آف سٹاف کو اور بھڑکا رہے ہیں فوج کے خلاف، اور بھڑکا بھی نہیں رہے، مذاق اڑا رہے ہیں، تضحیق کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ اب یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اہم جگہ فواد چودھری کو پیش ہونا پڑے گا، اور شہباز گل کا جو حال ہم نے دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جس کی باری آئے گی وہ فواد چودھری کی آئے گی۔ اور توہین عدالت کے سلسلے میں بھی جو ہے اب پتہ نہیں یہ اس میں کیس میں کیا بنتا ہے، لیکن فواد چودھری رک نہیں رہے کسی سٹیج پر بھی۔ وہ انہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو اور طرح روکا جاتا ہے، پھر ڈیبیٹ، ڈائیلاگ، گفتگو اور مکالمے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ عمران خان اور فواد چودھری جان پوچھ کر ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس مقام تک لے کے آنا چاہتے ہیں جہاں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے اور ان کو مظلوم بنایا جائے۔ دوسری جانب کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور انہیں بولنے دیا جا رہا ہے۔ یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ جیسے جیسے یہ بولتے جا رہے ہیں، جتنا بول رہے ہیں اتنا ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور عمران خان پر جو تنقید ہوئی چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، اس کے اوپر تنقید تو عوام نے کی ہے، برا تو انہیں لگا ہے۔ تو ان کو بولنے دیں، جتنا بولتے ہیں، ان کو زبان بندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھلا چھوڑ دیں اور یہ خود ہی ایکسپوز ہوتے جائیں گے۔ ساری گفتگو کا نقطہ جمہوریت، امپورٹڈ حکومت، رشیا سے تعلقات، امریکہ سے حقیقی آزادی، ایک نقطے پر موقوف ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف چاہتے تھے۔ وہ نہیں ہوگا تو پھر اس ملک میں سب کچھ غلط ہے، اور فوج کا ادارہ اس بات کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے معاملات میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتے، انہیں پسند نہیں ہے۔ وہ جمہوری معاملات میں مداخلت کرتے رہتے ہیں، جس کے خلاف ہم بولتے بھی رہے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں جو ہے نا وہ کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ان بیانات سے انٹرنیشنل کوریج بہت مل رہی ہے۔ کل کامران شاہد صاحب نے 5 تاریخ کو شاید، بہرحال گزشتہ ہفتے میں کامران شاہد صاحب نے دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا، اور اس میں بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ اتنی محبت کیوں کر رہا ہے
عمران خان صاحب سے، اور ان کے بیانات کو اتنی کوریج کیوں دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک انٹرویو چلایا جو کسی انڈین صحافی یا انٹیلیجنس کے بندے کا تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی ہم تو کروڑوں روپیہ لگا کے پاکستان کی فوج کو نقصان نہیں پہنچا سکے، پاکستان کی فوج کو تو اصل نقصان پہنچایا ہے عمران خان نے۔ تو عمران خان ہمارا دشمن نہیں ہے، عمران خان تو ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، اس نے جو کام ہمارے لیے یعنی انڈیا کے لیے کیا ہے وہ کام تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہو ہی نہیں سکا۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی فوج کو ڈیمیج کرنے کا خواب انڈیا میں بہت عرصے سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ایک بڑی رکاوٹ پاکستان جو انڈین کے ذہن میں اگر وہ پاکستان کو توڑنا چاہیں، حملہ کرنا چاہیں، تو رکاوٹ تو پاکستانی فوج ہے نا۔ فوج کو ڈیمیج کیا عمران خان صاحب نے، تو انڈین اس پہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور کامران شاہد کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ ضرور دیکھیے گا۔ دوسری جانب فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، فارن فنڈنگ کیس میں اور وہ جو معاملات ہیں وہ ابھی تک پیش نہیں ہو سکے، اور ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن نے 2 ہفتے دے دیے، کیونکہ پہلے ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے مانگا تھا وقت کہ جی ہمیں 1 مہینہ دے دیں، ہم اپنے اکاؤنٹس دے دیں گے ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے کبھی نہیں دینے تھے، عدالت کو بیوقوف بناتے ہیں، عدالت بڑے شوق سے بیوقوف بنتی ہے، بدقسمتی یہ ہے۔ تو وہ آج پھر انہوں نے ملاقات کی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں 1 مہینہ اور دے دیں۔ تو آج فیصلہ ہونا تھا، لیکن اب ان کو 1 مہینہ تو نہیں 2 ہفتے دے دیے گئے ہیں۔ 2 ہفتے کے بعد پھر وہ 1 مہینہ مانگیں گے، اور پھر یہ ان کو 2 ہفتے دے دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر اتنا تعطل اس میں برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایک اور خبر جو بڑی اہم چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جو استعفے ہیں اجتماعی استعفے ان کو منظور کر لیا جائے، لیکن وہ منظور نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے، عدالت میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی گئے، اور وہ استعفے انہوں نے کہا جی اجتماعی استعفے کوئی کہانی نہیں ہوتی، استعفے ہوتے ہیں انڈیویجولی، ایک ایک شخص جا کر اسپیکر کے سامنے پیش ہو، اور وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوگا تو پھر معاملات بہتر ہو سکیں گے اور استعفے تسلیم ہو سکیں گے۔ لیکن وہ ایک ایک کر کے پیش نہیں ہو رہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ ایک ایک کر کے جائیں گے تو بہت سارے لوگ مکر جائیں گے، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں اجتماعی میں، ایک حلے میں اور تھوک پہ استعفے دیے جائیں، اور پرچون کے حوالے سے استعفے نہ دیے جائیں۔ تو وہ ان کی بات نہیں مانی گئی، اور میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ ہے پارلیمان میں۔ اس طرح کی ایک شخص اگر ذہنی توازن کھو چکا ہے تو اس کے کہنے پر ساری پارٹی کے استعفے اس طرح نہیں مان لینے چاہیے، اور ایک ایک کر کے استعفے اگر دیتے ہیں تو بالکل دیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ ایک ایک کر کے ابھی تک پیش نہیں ہو رہے، المیہ یہ ہے۔ آخر میں ایک طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ ڈسکس کرنا ہے، اور انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اگر آپ کو توہین محسوس نہ ہو تو پھر آپ کی توہین ہوتی رہے گی، اور کوئی اس شخص کو کوئی اس توہین کو روک نہیں سکتا، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ جو ایگزیکٹ ان کے ورڈ ہیں، بات سادی سی ہے کہ جس کو اپنی توہین محسوس نہیں ہوتی اس کی توہین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ کی توہین ہو رہی ہے تو اس میں توہین کرنے والے کا صرف قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس مقام پر لایا جہاں آپ کی توہین ہو سکتی تھی۔ تھوڑی سی بٹوین دا لائن بات ہے، اور میرے خیال میں اس موضوع پر بٹوین دا لائن ہی بات کرنی چاہیے۔ آگے آپ سارے بہت سمجھدار ہیں، تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔